یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. اگر ہم نہیں پہنچائے وہ مر گیا تو پھر اسے چھوٹ ہے یا آ کر اسے امتحان ہوگا، کون بولے؟ اگر ویسا ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے لیے امتحان ہوتا، ماں کے لیے امتحان ہوتا. جبکہ صحیح مسلم کی صحیح تر روایت میں ہے کہ ایک آدمی آیا، پوچھا اللہ کے رسول میرے باپ کہاں ہیں؟ کہا کہ جہنم میں. وہ آگے پوچھا اللہ کے رسول میرے باپ کہاں ہیں؟ کہا کہ جہنم میں. وہ تھوڑے سے رنجیدہ ہو گئے صحابی، پلٹ کے جانے لگے. اللہ کے رسول نے بلایا کہ ادھر آؤ، تمہارے باپ میرے باپ دونوں جہنم میں. صحیح مسلم کی روایت. کہا کہ تمہارے باپ میرے باپ دونوں جہنم میں. حجت قائم کرنے کے لیے کون توحید پیش کیا ان کے پاس؟ پھر کیوں جہنم میں اللہ کے رسول کے باپ؟ حجت قائم ہو چکی. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ. سمجھو بات کو، عقیدہ نے بگڑنا. یہ بالکل غلط خیال ہے جو غیر مسلموں کی تبلیغ کے لیے لوگ لچک لچک کر پیش کرتے ہیں. کیا ہے؟ ارے نہیں بھائی ابھی ہم حجت قائم نہیں، ان کو کافر کیسے بولتے؟ وہ کافر ہی ہیں جی، حجت تو رب نے قائم کر دی پہلے ہی. مرے گا شرک پہ تو وہ جہنم ہی جائے گا، یہی عقیدہ ہے ہمارا. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کی زیارت اور مغفرت کی اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دی، صرف زیارت کی، مغفرت سے انکار کر دیا، نہ کرنا. تو ماں کی مغفرت نہیں ہوئی، اللہ کے رسول کی ماں کی. انہیں کون سمجھایا تھا توحید جا کے؟ لیکن ہے جہنم میں. صحیح طرح حدیث ہے، انکار ہی نہیں کر سکتے. ہم کو لچک لچک کے بات کرنا نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات کرنی ہے. یہ عہد ہو چکا، اس عہد کے بنا پر اگر آپ کو پیدائش کے بعد، عقل آنے کے بعد آپ کو ڈھونڈ کے لینا ہے توحید، نہ لیے مر گئے تو مشرک ہے، وہ جہنمی ہے. یہی عہد اسی لیے اللہ نے پوچھا، اللہ نے کہا کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدی. اس عہد کو تم پورا کرو، میں میرے عہد کو پورا کروں گا. کون سا عہد؟ اگر تم توحید پر قائم رہو گے تو ہم تمہاری دنیا بھی سوار دیں گے، آخرت میں تمہارے لیے جنت بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں، دنیا بھی تمہارے ہی لیے ہے. ہاں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں بھی یہ لکھ دیا ہے، اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے. یہ زمین کی وراثت ہم کن کو دیں گے؟ صالحین کو دیں گے. ہاں زمین کی مملکت، بادشاہت بھی ہم نیک لوگوں کو ہی دیتے ہیں، لیکن نیک لوگ اس قابل ہیں ہی نہیں تو ان کو نہیں دیتے، پھر ظالموں کو دیتے ہیں. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی توحید کو قائم کرتے، پھر ہماری یہ حالت نہ ہوتی. تو اسی لیے فرمایا یا بنی اسرائیل یاد کرو یہ عہد جو اللہ نے تم سے لیا تھا کہ توحید کو قائم کرو گے، توحید کے لیے جدوجہد کرو گے، توحید پر قائم رہو گے تو میں بھی تمہارے لیے وہ عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، لیکن تم نے یہ نہیں کیا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، ڈرو مجھی سے. اب دوسری آیت سن لیجئے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. دیکھو تورات انجیل تمہاری طرف نازل ہوئی، لیکن یہ قرآن اسی کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے، تو سب سے پہلے تم کو آنا چاہیے. تم دراصل انکاری نہ بنو، ایمان لاؤ اس پر جو تمہارے سامنے کتاب آ چکی ہے، قرآن. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ہرگز ہرگز بھی تم خود ہی اول کافر نہ بن جانا، پہلے انکار کرنے والے تم خود نہیں بن جانا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اللہ سے ڈرو ایسے کام کرنے سے. آج ہماری حالت بھی ویسے ہی. ہماری حالت کیا ہے جی؟ کتاب و سنت کا تو بڑا نعرہ ہے، بہت اچھا ہے، بہت بہاتا ہے، لیکن کیا واقعتاً کتاب و سنت پر ہی پیروی ہے پوری؟ نہیں. مٹھا کھانا سنت یہ تو ہم لیتے ہیں، داڑھی رکھنا معلوم نہیں مولوی صاحب. نہیں، بڑی مشکل بات ہے نا بھائی. ہاں حرام نہ کھاؤ، نہیں ہوتا ہمارے یہاں سے. جھوٹ نہ بولو، ارے کیسے مولوی صاحب بغیر جھوٹ کے رہیں گے؟ وہ سب وہ پرانا زمانہ وہ گیا، وہ دھوکہ نہ دو. ارے ہمارے ہاتھ سے رشتے داری نہ قطع کرو، ہم کو بتا نہیں وہ کیا معاملہ ہے.
ہم دیکھیے اپنے طور پر جو چل رہے ہیں شریعت پہ منمانی طور پر، جو آسان ہے اس کو تو پکڑ لیا، جو مشکل ہے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ اس کو قرآن بتاؤ حدیث بتاؤ، ماننے والا نہیں۔ ہماری اکثریت کون سی ہے؟ وہی جو من پسند دین کو اختیار کرتی ہے، مکمل دین کو نہیں اختیار کرتی۔ آپ کسی سے بھی بات کر لیجئے، اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے، رسول کو ماننے کا دعویٰ ہے، بتائیے کہ دیکھو بھائی یہ دیکھو حدیث ہے، یہ دیکھو قرآن کی آیت ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم اپنے بڑوں سے پوچھیں گے، ان کے پاس تو جائز ہے۔ ارے بھائی دیکھو بھائی سگریٹ حرام ہے، کئیوں کا فتویٰ ہے، یہ جان کو ہلاک کرتی ہے۔ نہیں مولوی صاحب وہ مکروہ کہتے نہ ہو، وہ کیا جی مکروہ؟ وہ 40 بار پیے تو کہتے حرام، ہمیں کیا ہے 30 پر 9 بار پی کو پھر دعا کر لے گو توبہ کر، پھر ایک سے اسٹارٹ کر لیں گے، ایسا کرتے رہیں گے پوری زندگی، ہم نہ حرامی چھوتا نہیں۔ ہاں یہ کھلم کھلا انکار ہے یا نہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو، بعض سے کفر کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کی سزا کیا ہوگی کہ اللہ زمین میں انہیں ذلیل کر دے گا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب، پھر قیامت قائم ہوگی تو شدید ترین عذاب کی طرف ہم انہیں پلٹا دیں گے۔ یہ نہیں ہو رہا ہے، ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ ہم مکمل شریعت کی پیروی نہیں کرتے۔ اپنوں کی شادیوں پہ غور کر کے دیکھو، دل دکھ سے بھر جاتا ہے میرا۔ اپنوں کی، اہل الحدیث لوگوں کی شادیاں کیا شریعت کی مطہرہ کے مطابق ہوتی ہیں؟ ایک ایک حال 5-5 لاکھ کا، نکاح کے کھانے کی دعوت 500-500 ہزار لوگوں کی، کون بولا بھائی؟ یہ پیسے اکٹھے کر کے آپ دوسرے اچھے کام، کالجز، اسکولز نہیں بن سکتے؟ ایجوکیشن فیلڈ میں کام نہیں کر سکتے؟ وکلا نہیں بنا سکتے؟ یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیر سکتے؟ کہاں کی دعوتیں ہیں یہ؟ بتاؤ مجھے۔ کوئی زبان کھولنے والا نہیں، سب شرک۔ ہماری دعوتوں میں جو اسراف ہوتا ہے کیا اللہ نہیں پوچھے گا؟ یہاں سنت نہیں آتی، یہاں یاد نہیں رہتا، رفع الیدین ہاتھ سینے پہ باندھنا، اور اسی طرح چند مسائل، چند اپنے رسومات وہ تو ہیں، وہی سب کچھ اہل الحدیثیت ہے۔ یہ تو حصہ ہے۔ اہل الحدیث کا مطلب ہے حدیث پہ چلنے والا، حدیث والا، کل پوری زندگی۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت بھی کیسے کی؟ امہات المومنین میں سے ایک کے ولیمے کی دعوت کے بارے میں حدیث میں آیا، اللہ کے رسول نے کہا، غالباً حضرت جویریہ ہے یا حضرت زینب ہے، کہا کہ لوگوں تمہارے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔ وہ اپنے اپنے گھروں سے کچھ لے آئے تھے، کچھ ملیدہ لے آیا، کچھ شکر لے آیا، کچھ گڑ لے آیا، شکر تو نہیں تھا کچھ گڑ، ایسے اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے ملایا، کہا کہ تھوڑا تھوڑا کھا لو، ولیمہ ہو گیا۔ ایسا ولیمہ کب کیا تھا؟ آپ بلائیں کہ بھائی میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، سب آ گئے، بولے کہ بھائی جاؤ ایک ایک چائے سب پی لو وہاں ہوٹل میں، اور ساتھ میں کیا ایک بسکٹ لے لو، میں پیسہ ادا کر دوں گا۔ آپ نہیں ماریں گے اسے پکڑ کے چپل سے؟ کیا رے ولیمے کو بلایا سب؟ پہلے بولتا تو آتا نہیں تھا، کیوں کیا ولیمہ نہیں ہوتا چائے سے؟ کھانا ہی ضروری ہے کیا؟ کر کے دکھاؤ نا، کبھی کیا؟ یہ لاکھوں کے پیسے جو آپ لگاتے ہیں صرف شان شوکت کے لیے، نکاح اور ولیمے کے نام پر، یہ کہاں سے وجود میں آیا؟ کہاں سے آیا بھائی؟ تاریخ میں بتاؤ، سیرت میں بتاؤ، کس کا ولیمہ دو کتنے؟ اچھا ہم تو پوری تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ حجاز نہیں، پورے سلطنت اسلامیہ میں جب بھی عروج کا زمانہ تھا ہم نے مساجد دیکھے، لیکن شادی خانے آپ مجھے نوٹ کروائیے کہ صحابہ کے دور میں فلاں فلاں مقام پہ شادی خانے تھے، بتاؤ مجھے ایک شادی خانہ۔ یہ شادیاں نہیں ہوتی تھی کیا صحابہ کی؟ کہاں ہوئی؟ شادی خانے میں؟ بتاؤ ایک شادی خانہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتلاؤ کہ یہ شادی خانہ بنایا گیا تھا حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، بتاؤ مجھے، بتاؤ نا۔ شادیاں کہاں ہوتی تھی پھر؟ کہاں نہیں ہوتی تھی؟ سوال اٹھتا نا، جب شادی خانے نہیں تھے تو ہوتی کہاں؟
گھروں میں ہوتی تھی، بس 4 لوگ 5 لوگ جمع ہو گئے، شادی ہو گئی، بس ولیمے کے لیے چند لوگ جمع ہوتے تھے گھر میں، بس اعلان تھا۔ نکاح تو 4 لوگ جمع ہو گئے، ایجاب و قبول ہو گیا، 2 گواہ ہو گئے، 1 ولی ہو گئی، شادی ہو گئی۔ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، مسئلہ ختم۔ وہی تو شادیاں تھی۔ مدینے کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، سب سے بہترین قریب ترین صحابی ہیں، یاد رکھیے، یہ نہ بھولنا کہ دور کے صحابی۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل غلط نہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو شک ہے تو آپ پھر سے مطالعہ کر لیں۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بعد عشرۃ المبشرہ میں نہیں بلکہ پورے صحابہ میں کسی کا درجہ ہے تو 5ویں نمبر پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ اتنے بڑے صاحب، 4 خلفاء کے بعد 6واں نمبر کسی کا آتا ہے تو وہ عبد الرحمن بن عوف ہے۔ اتنے کلوز اور اتنے مرتبے والے صحابی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہ، ان کے بعد عبد الرحمن بن عوف کا نمبر ہے، اور یہ مہاجر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے قریب کے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینے میں حالت ان کی یہ ہے کہ کچھ پیسہ نہیں ہے۔ سعد بن الربیع کو بلاتے ہیں جو کہ انصار میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک مکان میں سب کو جمع ہونے کا کہتے ہیں، مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں۔ سعد بن الربیع کو بلاتے ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک طرف سے بلاتے ہیں، دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے تم بھائی بھائی ہو۔ یہ دونوں بھائی بنتے ہیں۔ سعد بن الربیع اپنے گھر لے جاتے ہیں، سامان اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف سے، اللہ کے رسول نے آپ کو میرا بھائی بنایا اور آپ بے گھر ہیں، مال نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی راہ میں آپ آئے ہیں، بے یار و مددگار، اور میں یہاں کا باسی ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، گھر ہے، دار ہے، مکان ہے، مال ہے، میں سب کچھ آدھا آدھا آپ کے درمیان بانٹ دیتا ہوں۔ یہ گھر کا پورا سامان ہے، اس کو آدھا آدھا لے لو۔ میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ تمہارا، ایک باغ میرا، میری 2 بیویاں ہیں، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو سعد بن الربیع نے کہا کہ بیویوں کو دیکھ لو، جو پسند آئے میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد شادی کر لینا۔ ایسا ایثار بھی کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا بولتے، کائی کو 2 باغ ہی میں ایک تمہیں رکھے، دونوں دے ڈالو بولتے۔ وہ تو عبد الرحمن بن عوف تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں، آپ کے عمر میں، آپ کے ازواج میں، آپ کے اولاد میں برکت دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صرف بازار کا راستہ بتلا دیں۔ یہ بازار کرنا ہے تاکہ میں خود جاؤں، کچھ نہ کچھ کوشش کر لوں، اللہ نے میرے لیے کیا رکھا ہے میں خود کما لوں۔ عبد الرحمن بن عوف نے ان سے ایک چیز نہیں لی۔ مدینے کا بازار بتلایا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صبح سویرے میں جنگل جاتا، لکڑیاں چنتا اور وہ لے کے آتا اور بیچ دیتا، اس سے کچھ رقم بچتی تو میں دوسرے دن کے لیے اٹھا رکھتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا کرتے ہو؟ کہا کہ اس طرح کا کام کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی آتا ہے وہ کھانے میں گزر جاتا ہے، کچھ بچ جاتا ہے تو کل کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ عبد الرحمن کے بزنس میں، تجارت میں ترقی دینا، برکت دینا، یہ دعا کا اثر ہوتا ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اگر میں مٹی کو بھی چھو جاتا تو سونا بن جاتا۔ اللہ نے تجارت میں ایسی برکت دی، اللہ نے وسعت دی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے، عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی، مدت ہو گئی۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، اور اس زمانے میں دلہا نشانی کے طور پہ کچھ خوشبو ایسی ہوتی تھی جو لگاتے تھے تو اس کے دھبے بیٹھ جاتے تھے کپڑے پہ، اس سے پہچان لیا جاتا تھا کہ ابھی ابھی شادی نہیں لی ہوئی ہے، کیونکہ وہ زمانے میں خوشبو لکوڈ میں بھی تھی اور لکوڈ کے ساتھ ساتھ ٹھوس شکل میں بھی تھی۔ ہمارے پاس آج ٹھوس شکل میں نہیں ہے لیکن اس زمانے میں ٹھوس شکل میں بھی ہوتی تھی، تو اس کے دھبے ہوتے تھے جو بیٹھ جاتے تھے، جو کپڑا پہنے ہوئے تھے اس میں دھبا بیٹھا ہوا تھا،
تو اتفاقاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی عبد الرحمن بن عوف کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے، دلہا بن گئے تم، شادی ہو گئی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول شادی ہو گئی. مدینے میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، 5ویں نمبر کے صحابی ہیں. اللہ کے رسول نے برکت کی دعا کی، شادی کو اللہ کے رسول کو نہ بلایا اور اللہ کے رسول نے پوچھا بھی. آج کرے گا کوئی ہمت؟ لوگ چھوڑیں گے؟ اپنے سگے کو نہ بلا کے شادی کر کے دیکھو، پھر تیری میت کو بھی نہیں آؤں گا رے، کیا کام کرانا رے تو، چھپا رستم نکلا رے تو، شادی کو بلایا نہیں رے مجھے. کیوں بلانا ضروری کیا؟ اللہ کے رسول کو نہیں بلائے، اور اللہ کے رسول نے پوچھا بھی نہیں. کیوں نہیں بلایا؟ پوچھا تو کیا پوچھا معلوم ہے؟ کہا کہ عبد الرحمن مہر دیا کیا، جوڑے کو لیا گھوڑے کو لیا نہیں پوچھا، کیا لیا کا سوال نہیں، کیا دیا کا سوال ہے. کوئی گلا نہیں بلا خود. اچھا مدینہ بھی کتنا بڑا تھا جی اس زمانے میں، پورا یہ اکولا کا آدھا حصہ بھی نہیں ہوگا، چھوٹا سا تھا مدینہ، چھوٹا سا تھا. بس غزوہ خندق کے وقت ہی ہمیں مردم شماری آتی ہے وہ 3000 کی، بس 3000 کل آبادی 3000، ایک محلے میں 3000 لوگ رہیں گے. آج اتنا چھوٹا مدینہ، اللہ کے رسول جیسی شخصیت مدینے میں موجود ہے، عبد الرحمن بن عوف وہی ہیں، قرابت اتنی کہ وہ 5ویں نمبر کے صحابی ہیں. اللہ کے رسول کی دعا کی برکتوں سے اللہ نے انہیں مال دیا، شادی ہوئی اسی مدینے میں، اللہ کے رسول کو معلوم نہیں. یہ ہے شادی؟ نہیں معلوم. اچانک اتفاقاً مل کے پوچھتے شادی ہوئی تو تب کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف ہاں ہو گئی شادی میں بھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، کیوں نہیں بلایا، تمہاری شادی اتنی ہوئی. ہمیں کیا بولیں گے، ارے بڑے خاصی کو بلائے نہیں کی، تمہاری شادی اتنی ہوئی جی. نہیں بولے اللہ. الٹا پوچھے تو کیا پوچھے، مہر دیے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول. کیا دیے؟ کہا کہ کھجور کی بیج کے اتنا سونا میں نے مہر میں دیا. ہاں انہیں کیا کہتے، 15 کم 600 کہتے. وہ کہیں کچھ فاطمہ کا مہر کہتے. کون تمہیں جب دیکھ لگائی کی، ہاں کون بولے حضرت فاطمہ کا مہر 15 کم 600؟ 15 کم 600 یعنی 580 پر 5 روپے. یہ زمانے میں 580 پر 5 روپے کیا قیمت ہے؟ ہاں ایک ہوٹل میں گیا تھا تو ناشتہ کر کے آئے تو 500 روپے ہو جاتے. یہ قیمت ہے. 15 کم 600 کس نے کہا دیے؟ مہر کو ہم نے گرا دیا. اسٹیٹس ہوتا ہے دلہا کا 5 لاکھ کمانے کا، دیتا کیا ہے وہ 5000 روپے مہر کا. اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے 15 لاکھ دینا، ہاں اس کا مطلب یہ نہیں بڑا ہی کے دینا. بعد میں بول دینے جاتے ہیں آئے تھے جاوید مولوی صاحب انہوں بول دیں نہیں بھائی ایسے دے سکتا وہ، لیکن اسٹیٹس کے لحاظ سے دینا بہتر ہے. اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کے جتنے بیویاں ہیں سب کے اللہ کے رسول نے 400 یا 500 درہم دیے، جو کہ آج کے تقریباً 1-2 لاکھ کے اوپر ہوتے ہیں جی. اور یہی حضرت فاطمہ کے لیے حضرت علی نے دیا 480 درہم کے قریب مہر. تو اسی لیے پوچھا کیا دیا تم نے؟ کہا کہ ہم نے کیا کیا، بیج، سونے کی بیج، اتنا سونا دیا. فرمایا کہ اچھا دوسری بات پوچھی تو کیا پوچھی، ولیمہ کیا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ اولیم ولو بشاتن، ایک بکری کیوں نہ ہو ولیمہ کرو. یہ مطلب ہے. ہاں ولیمہ، نکاح کی دعوت کا نہیں بولا، نکاح کی دعوت نہیں بولا، یہ نہیں پوچھا. ولیمہ کیا؟ کہا کہ نہیں کہ کرو. ولیمے کے لیے دعوت ہے. یہ شادی بیاہ کا جو اسراف ہے یہ کیا ہے جی، ہماری منمانی ہے. حدیث اور قرآن و سنت میں اگر ہم ہی دیکھیں گے شادیوں کے جو اسراف ہیں وہ کہیں ذکر نہیں ہے. اگر ہم اس کو بچائیں گے آپ کے اندر کوئی یتیم بے سہارا نہیں ہوگا. ہم نے بھی وہی کیا، ہم نے جو پسند ہے وہ لے لیا، جو نہیں پسند ہے چھوڑ دیا. اسی لیے اللہ کہتا ہے دیکھو بدبختو، یہ رسول تورات انجیل کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے، تم قرآن کی تصدیق کرو، مکمل ایمان لاؤ. خالی تورات انجیل پر اب ایمان لانا ثابت نہیں ہوگا، اب تم قرآن پر بھی ایمان لانا. اللہ سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اب تیسری بات، پتہ نہیں میرا کتنا وقت باقی ہے، تھوڑا پانی دے دیجیے.
پھر فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، دیکھو باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، حق حق ہے، باطل باطل ہے، دونوں کو خلط ملط نہ کرو۔ یہ سب سے بڑی برائی قوموں میں ہوتی تھی جس سے بربادی شروع ہوتی تھی، باطل کو اتنا بڑھاؤ اتنا بڑھاؤ اتنا بڑھاؤ اتنا بڑھاؤ، عام انسان پریشان ہو کے رہ جائے کہ حق کہاں ہے۔ مثلا صاف پانی یہاں رکھا ہوا ہے، صاف پانی ہے، یہاں دوسری باٹل کولڈ ڈرنکس رکھی ہوئی، فینٹا کی ہے، کوئی بھی کولڈ ڈرنکس ہے۔ اب اگر دور سے بھی آدمی کو پوچھیں گے یہ کیا ہے تو بولے گا پانی ہے، یہ کیا ہے بولے گا کولڈ ڈرنکس ہے۔ اگر آپ ان دونوں کو گلاس میں رکھ کے کیا ہے برابر ملاتے چلے جائیں، نہ وہ پانی نظر آئے نہ کوئی کولڈ ڈرنکس نظر آئے، تو اب مشتبہ ایسے بنے گا، دور سے انسان کو پوچھے یہ کیا ہے تو وہ پریشان ہو کے بولے گا کہ کولڈ ڈرنکس بولو یا پانی بولو۔ یہی حالت تھی بنی اسرائیل کی بھی، حق کی بات کو باطل کا رنگ دے کر اس حد تک حق کو مشتبہ بنا دیے۔ اللہ کے رسول صاف نشانیوں سے آنے کے باوجود بھی یہودی عوام پریشان تھی، ان کے علماء کھل کے نہیں بولتے تھے یہ وہی نبی ہے جن کی نشانیاں تورات میں آ چکی ہیں، تو وہ مشتبہ تھے کہ اللہ کے رسول ہی وہ نبی ہے یا نہیں ہے، حالانکہ بالکل صاف صاف لکھا ہوا تھا یہ نبی کا یہ وصف ہوگا، یہ وصف ہوگا، یہ وصف ہوگا، وہ آئے گا، وہ کھجوروں کے درختوں کی طرف ہجرت کرے گا، اس کے درمیان دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، وہ ایسا کلام کرے گا، سب صاف تھا۔ لیکن یہ بدبخت جو علماء سو تھے، انہوں نے ان نشانیوں کو چھپا کے یہودی عوام کو اس حد تک گمراہی میں ڈال دیا کہ وہ اللہ کے رسول کو پہچان نہ سکے۔ یہ ان کی سب سے بڑی بربادی تھی۔ آج بھی یہی علماء سو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، عوام پریشان ہے۔ یہ دیکھو بھائی سیدھی توہین، یہ دیکھیے شرک، یہ دیکھیے غیر اللہ کو پکارنا، یہ دیکھیے اللہ کو پکارنا، یہ دیکھیے جہنم، یہ دیکھیے جنت۔ بھائی میں کس کی سنوں؟ بھائی انہوں بولتے ہیں وہ، انہوں بولتے ہیں یہ، وہ بولتے ہیں مفتی ایسا، میں کس کی سنوں؟ کیوں آیا ہے مسئلہ؟ ہم نے بھی حق و باطل کو ملا کے ایسا گڑمٹ کیا کہ عوام پہچاننے سے قاصر ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ حق کو چھپاتے ہیں باقاعدہ۔ آج ہمارا کام یہی ہے، خاص طور پر علماء سو نے جتنا بگاڑا ہے، جتنے لوگوں کو کافر کیا ہے، جتنے لوگوں کو مشرک کیا ہے، اتنا غیروں نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ دیکھ لیجیے، قرآن کی آیتوں کو تک توڑ مڑوڑ کے پیش کر دیتے ہیں۔ میں نے خود سنا، یہ جو وہ لچھے دار باتیں کرنے والے مولوی ہیں، وہ کہتا ہے قل انما انا بشر، سورہ کہف کی آخری آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے اللہ کے رسول آپ صاف کہہ دیجئے کہ بے شک آپ بشر ہیں، انا بشر، میں انسان۔ وہ بدبخت کہتا ہے کہ دیکھو آیت ایسی نہیں ہے، آیت تو یہ ہے کہ اننا، بے شک، ما نافیہ نہیں، انا بشر، میں انسان نہیں ہوں۔ اب عوام کیا کرے گی؟ وہی آیت کو اگر توڑ دے، انا ما دونوں مل کے ہیں تو اس میں جو کا مطلب پیدا ہوتا ہے، انا ما الگ کر دیں ما نافیہ ہو جائے گا، کیونکہ ما کئی لیے موصول بھی ہوتا ہے، کبھی نافیہ بھی ہوتا ہے۔ عربی گرامر کے اندر کئی ما ہیں، آپ انما کو جوڑیں گے تو ایک مطلب ہے، انا اور ما الگ کریں گے تو ایک مطلب ہے۔ جو آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پہ دلالت کرتی ہے، اسی آیت کو لے آ کے سامنے رکھ دیے اور کہہ دیا کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ آپ بشر نہیں ہیں، لوگ بشر کہتے ہیں۔ اب عوام تو پریشان، عوام کو تو پتہ نہیں، میلاد النبی مناتی ہے۔ میں نے خود سنا اس بدبخت کا جو مشہور ترین ہے، نیٹ میں بیٹھا ہوا ڈاکو جو مسلمانوں کے ایمان کو ڈاکہ ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے خود کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ نے تم پر جو احسان کیا ہے، قل آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ اس کی رحمت سے جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، فبذلک فلیفرحوا چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ ہوتا ہے کہ ہم تو خوشیاں ہی مناتے ہیں، برتھ ڈے، اللہ خود کہتا ہے خوشیاں مناؤ۔ اب بندہ کیا سوچے گا؟ بالکل صحیح ہے، فبذلک فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ارے بدبخت، کس کے بارے میں خوشیاں مناؤ؟
اللہ نے جو شریعت تم پہ نازل کی ہے، جو فضیلت تمہیں عطا کی ہے، جو امت محمدیہ تمہیں بنایا ہے، جو قرآن تم پہ اتارا ہے، اس حیثیت سے رب کہتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، ایسے میں تم اللہ کی پیروی اور اطاعت کر کے اور خوشی محسوس کرو۔ یہاں کہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آ گئی کہ اس پہ خوشیاں مناؤ؟ لیکن توڑ مروڑ کے پیش کرنے والا تو کرتا ہے، تو باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ کر دیتے ہیں کہ حق واضح نہیں ہو رہا۔ اور ہماری عوام بھی ایسی جائے لے کے پڑھتی نہیں، تمہیں ایک بولتی نا مولوی صاحب، انہوں ایک بولتی نا، آؤ تمہیں ایک بولتے انہوں ایک بولتی، معلوم نہیں۔ اب اصل کہاں جانا؟ تو جو دونوں کس سے بولتے وہ پڑھ لینا، مسئلہ ختم۔ بیٹھے بیٹھے کوئی بولا 2 کتا 5، اور ایک جنا بولا 2 کتا جی 3، اور ایک بولتا 2 کتا 4۔ ابھی نے کیا سر پکڑ کو بیٹھ گا، کیا جی انہوں 5 بولتے ہیں، انہوں دیکھے تو 3 بولتے ہیں، انہوں دیکھے تو 4 بولتے ہیں، آخر ہے کیا؟ حل کیا اس کا؟ میکس پڑھو۔ حل کیا بھائی اس کا؟ میکس پڑھو۔ میکس پڑھے تو معلوم ہوتا 4 ہے یا 5 ہے یا 3 ہے۔ جب قرآن میں حدیث میں تمہیں معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ مولوی صحیح ہے وہ مولوی صحیح، خود قرآن حدیث پڑھو نا، تمہیں سمجھ آئے گی بالکل۔ امریکہ کا انگریز پڑھتا ہے تو سمجھ آ جاتا، لیکن یہاں کا پیدائشی مسلمان پڑھا تو سمجھ نہیں آتا۔ ہاں قرآن نہیں پڑھنا، اسے 17 علم ہونا کہتے، تب بھی پڑھنا، نہیں تو نہیں پڑھنا تمہیں۔ کہ جی انگریز پڑھ کے مسلمان ہوتا نا جی، تمہیں پیدائشی مسلمان نہ تمہیں پڑھے تو کیا ہوتا؟ تم نے 17 علم ہونا، اسے کوئی علم کی ضرورت نہیں۔ ہاں تمہیں کیا پڑھنا پھر؟ وہ لال کتاب پڑھنا، وہ کیلی کتاب پڑھنا، وہ فلاں کتاب پڑھنا، صبح پڑھنا، شام پڑھنا، سب پڑھتے چڑھنا، اس کے بعد پڑھ پڑھ کو سو جانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں کرنا۔ ایسے سلا کے رکھے۔ تو باطل کو باطل بتاؤ، یہ باطل ہے، یہ باطل، یہ باطل، یہ باطل۔ حق کو حق بولو، یہ حق ہے، حق ہے، کہیں جان چلی جائے کچھ بھی ہو جائے، حق کو ہم حق ہی بولیں گے، باطل کو باطل ہی بولیں گے۔ یہ سب سے بڑا فساد تھا یہودیوں میں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، باطل کو رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، التباس نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاتے ہیں، نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ یہ علماء ہیں خاص طور پر خطاب، جانتے بوجھتے گمراہ کرتے ہیں اپنے پیٹ بھرو مولوی، جیب بھرو پیر، 11.25 روپے کی فاتحہ بھی لڈو کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو خود معلوم ہوتا ہے یہ غلط ہے۔ آپ انہیں الگ بلا کے کبھی کمرے میں پوچھیں، بھائی جو بولتے ہیں نا کیا ہے؟ او معلوم مولوی صاحب، لیکن کیا کرنا، پیٹ بھی ہے نہیں، اللہ پیٹ بھی دیا ہے نہیں، تو جہنم کی آگ بھرنا ہے پیٹ میں۔ ہاں انتم تعلمون۔ اب پھر آ گئی وہ بات جو ہمارے پورے معاشرے کو بنیاد کے طور پر جوڑ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، دیکھو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے پوری معاشرے کو ایک ہی لڑی میں پرو دینے والے کام، یہ بالجماع ہونے چاہیے، الگ نہیں۔ اسی واسطے فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر جماعت کی طرف اشارہ ہے، الگ نمازیں نہیں، بالجماع نماز ادا۔ ہاں ایک نماز تنہا پڑھنے سے بالجماع پڑھنے پر 27 درجہ زیادہ ثواب ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور جو تنہا پڑھ لیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں اذان کے لیے کہوں اور لوگ جمع ہو جائیں تو میں کچھ صحابہ کو لے کے باہر نکلوں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سن کے مسجد میں نہیں آئے۔ لیکن صرف اس کام سے مجھے یہ بات روکتی ہے کہ گھر میں بچے اور عورتیں بھی ہوں گی، اس واسطے میں نے چھوڑ دیا، ورنہ جلا دیتا ایسے گھروں کو جہاں اذان سن کے بھی مرد بیٹھے ہوئے ہوں، نماز کے لیے نہ آئے۔ بالجماع، جماعت کے بندھن کو مضبوط باندھنے والی نماز ہے، اور تمہاری معاشی تمام مسائل کا حل زکوٰۃ ہے۔ انہوں کیا کرتے کہتے؟ روزانہ بانٹ ڈالتے کہتے، ہاں یہ لے کو دے دیے، وہ لے کے دی۔ یہ انفرادی زکوٰۃ دینے سے کیا ہو گیا؟ سسٹم پورا چوپٹ ہو گیا ہمارا۔ ہاں 10 سال سے زکوٰۃ لے رہا ہے، 11ویں سال بھی زکوٰۃ لے رہا ہے۔ سسٹم ہمارا کیا تھا
ایک مرتبہ بھی اسے زکات دے کے مدد کرو، اگلے سال وہ زکات دینے والا بن جائے. یہ سسٹم تھا ہمارا. زکات سب بیت المال میں جمع کرو، بیت المال کفالت کرے گا غریب کی، اور غریب کو اتنا دے گا وہ امیر بن جائے گا، پھر وہ زکات دے گا. یہ سسٹم چل رہا تھا. ہم نے سسٹم ہی کو پامال کر دیا. انفرادی نکال کے دیتے چلے گئے. اب دراصل جو مانگ کے آتا ہے نا وہ بھکاری ہی رہتا ہے. ہر سال زکات لیتا انہیں، وہ بھی ایک کی نہیں لیتا، پورے لوگوں کے لیتا. لے کو اس کا بینک بیلنس بڑھ جاتا، دینے والے کم ہو جاتا، تب بھی لیتا. فقیر کا کام کیا ہے؟ پیشہ ہی بھکاری ہے. ہم بھی کیا کرتے؟ 50,000 نکل رہی ہے زکات. آپ کسی ٹھیلے والے سے ملے، مزدور سے، بھائی تیرا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس بزنس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سرمایہ نہیں. اچھا ایک کام کرو، میں تمہیں دیتا ہوں سب کچھ، تم سرمایہ میں لگاتا ہوں، آپ تجارت کرو، اور یہ تجارت کے ساتھ تم کیا ہے اپنی زندگی استوار کرو. اگر وہ 50 کا 50 ادھر ٹرن کرتے نا کہ ایک کی زندگی بن جاتی. ہم کیا کرتے؟ وہ 50,000 میں سے 5,000 ایک فقیر کو، اور ایک 5,000 ایک فقیر کو، اور ایک سب ملا کے سال بھر کا کیا ہے مٹھائی کھا لے گا. پھر دوسرے سال آتا انہیں پھر برابر زکات. سسٹم جو تھا وہ سسٹم کو ہم نے پامال کر دیا. بالجماع ہونا چاہیے تھا. اس لیے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اب اس سے عام ترین بات، اتامرون الناس بالبر، کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. یہ بھی سب سے بڑی بیماری ہے قوموں کے زوال کی. کیا بولیں گے؟ ہر ایک کو وہی بتائیں، انہیں کیا کرتے ہیں؟ انہوں برابر نہیں کی، انہوں برابر نہیں، انہوں برابر. دنیا میں کون جی برابر؟ میں چکت برابر. ہاں، نیکی کا سب کو حکم، خود کچھ نہیں. اس لیے اللہ کہتا ہے ارے بدبختو کیسی روش اختیار کر لی تم نے. اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پہلے حکم دینے سے پہلے خود کو دیکھو، خود پہ عمل کرو. عمل میں تو ہم بالکل کورے ہیں، لیکن دوسروں کو انگلیاں بتانے میں، بولنے میں لمبے لمبے تقاریر چلتے ہیں. لمبے لمبے کیا ہے؟ کینا کپٹ سے نکلو، کما فلاں کیا ہے فضائل، محبت کے فضائل، اسی طرح کیا ہے دوسرے کے فضائل، اخلاق کے فضائل، انفاق کے فضائل، لیکن خود کرتا نہیں. کون کرنا؟ تمہیں کرو، ہمیں نہیں. پہلی صف میں جگہ خالی، دوسری صف میں کرتا. ہاں کیا بھائی جاؤ نا، آپ جائیے. آپ میں کیا، میں یہاں چھوٹا، مجھے فین بھی ہے، ستون بھی ہے، سب مل کو ساتھ میں آیا ہے، اس واسطے میں آگے نہیں ہٹتا، میں یہاں کھڑوں. ہاں نیکی کا حکم تو بڑا. اب دیکھیے واٹس ایپ کا فتنہ شروع ہوا. کیا ہے؟ بڑے بڑے بہترین اقوال. ہاں تہجد کی نماز پڑھو، خوشگوار زندگی ہوگی. انہیں فجر کو بھی اٹھتا نہیں، انہیں تہجد کی نماز کا میسج کرنا ہے بیٹھ کے. ہاں انہیں 10 کو فارورڈ کر رہا ہے ثواب کے لیے. انہیں 10 کو جو فارورڈ کر رہا ہے نا، انہیں جمعہ کو بھی نہیں آتا. انہیں اتامرون الناس بالبر، نیکی کا حکم دے دیتے. وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. حالانکہ حکم دینے سے پہلے خود عمل کرنا ہے، عامل خود ہونا ہے. جی یہ بھی چلے گی ہماری صفت، سیم ٹو سیم بنی اسرائیل. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ کیا ہے دعویٰ تو ہے کتاب پڑھتے ہیں ہم، قرآن ہے بھائی، حدیث ہے بھائی، دعویٰ تو ہے. افلا تعقلون، کچھ عقل رکھتے ہو تم؟ کیوں ایسے کام کرتے؟ پھر اس کے بعد پھر ایک حکم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت مدد طلب کرو. کس سے؟ صبر اور نماز سے. معمولی بات نہیں ہے ان چیزوں پہ عمل کرنا جو اوپر ذکر ہوئی ہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اتامر، اس پر کیسے عمل ہوگا بھائی؟ عمل ہوگا صبر اور نماز سے. تمہارے اندر صبر ہونا چاہیے. آج ہمارے اندر صبر ہے؟ آپ کسی کا صبر دیکھنا ہے تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ اسے غصہ دلا کے دیکھ لیں، معلوم ہو جائے کتنے پانی میں ہے. ایسے ایسے گالیاں نکالے گا، شیطان بھی دیکھے گا کہ کیا یہ میرے پاس ہے یا اس کے پاس کہاں سے آئے، آسمان سے اترے دیکھے گا. ہاں ہم اس وقت ہی ہے اچھے جب وہ اچھا چلتا. تھوڑا سا اس کے مزاج کے خلاف کر کے دیکھیں،
ایسے ایسے نکالتا دیکھیے، اللہ اکبر، پناہ مانگنا ہے پورا شیطان کا گروہ آ کے، بابا میں بھی سرنڈر ہوتا ہوں، ذرا مجھے بھی سکھا وہ الفاظ، تیرے پاس نہیں تو میرے پاس نہیں۔ صبر نام کی چیز نہیں۔ اسی واسطے ہمارے اندر کیا ہے، ہزار پریشانیاں، حسد، کینہ، کپٹ، کیوں؟ صبر نہیں کرتا۔ ذرا مزاج کے خلاف ہوا بکوا، ذرا مزاج کے خلاف ہوا فتوا، ذرا مزاج کے خلاف ہوا اس سے ملنا نہیں، ذرا مزاج کے خلاف ہوا مسجد کو جانا نہیں۔ اپنے مساجد میں کئی لوگ ایسے ہیں، یہ مسجد کو جاتے وہ مسجد کو جاتے نہیں۔ ہاں ان سے لڑائی ہوگی بھائی ہماری، ارے بیوقوف، مسجد اللہ کی ہے، مسجد تو اللہ کی ہے۔ کئی ایسے رشتہ دار ہیں جو ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے، سلام نہیں کرتے، صرف چھوٹی سی بات۔ صبر نہیں، یہ تو منافق کی صفت ہے۔ اذا خاصم فجر، جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پہ اتر آئیں، معاف کرو، معاف کرو، عفو درگزر کرو۔ اللہ تمہیں معاف کرتا رہے، تم پسند نہیں کرتے؟ اگر تم پسند کرتے ہو تو معاف کرتے رہو۔ چلو بھائی چلو، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرتا ہے، ہمارے سے کیا ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی ہم سے بدتمیزی سے پیش آئے، ہم معاف کرتے ہیں، یہ جذبہ نہیں آتا ہے۔ صبر کرنا ہے تبھی بالجماع بننے ہوگا۔ جماعتوں میں فساد کیوں آتا پتہ ہے؟ صبر نہیں ہوتا۔ صبر کریں گے تو ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کریں گے، بھائی کچھ بھی ہو وہ ہمارا ہے، بھائی وہ توحید والا ہے، بھائی وہ گالی بھی دے دیا قبول ہے بھائی، لیکن الگ ہونا پسند نہیں ہے مجھے۔ صبر، اس لیے فرمایا کہ صبر سے مدد لو اپنے آپ کو، تمہارے اندر صبر چھوٹ گیا برباد ہو جاؤ گے۔ ہاں استعینوا بالصبر۔ اور دوسری چیز، نماز سے مدد لو۔ کیا مطلب؟ نماز ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے پورے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اس واسطے نماز کے اندر استحکام پیدا کرو کہ نماز چھوٹنے نہ پائے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، رب خود کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے نماز اور صبر سے مدد لے کے کھڑے ہونا، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ خالی منہ بولنے والے میں مسلمان نعرہ پیٹنے والوں کے لیے تو بڑا مشکل ہے نماز اور صبر پہ مدد لینا، لیکن جو اللہ کے واقعتاً ڈرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے صبر اور نماز سے مدد لے کر اپنی زندگی گزارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کا یقین کامل ہوتا ہے کہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور ایک دن پلٹنا اسی کی طرف ہے اور وہاں سوال جواب ہوگا۔ یا بنی اسرائیل، پھر دوسری مرتبہ اسی رکوع کے اندر آ رہا ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو وقت نعمتی التی انعمت علیکم، جب ہم نے تم پر اپنی نعمت پوری کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور تمام عالموں پر ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی۔ اب آ گئی آخری عقیدے کی بات جو ان میں بگاڑ پیدا کیا، وہ کیا تھا؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جب کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ قیامت کا وہ دن ہوگا جس میں کبھی کوئی کیا ہے مدد کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں تمہارا ایمان عمل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ اس دن سے ڈرو، وہاں کسی کی نہیں چلے گی، نہ پیر کی، نہ مرید کی، نہ دامن، اس کا دامن پکڑ لیں گے ہمیں، اس کا کس کا دامن جی پکڑو گے؟ سب ننگے اٹھیں گے تو کیا پکڑیں گے؟ کون سا دامن پکڑیں گے؟ ہاں، یہی عقیدے کا وہ بگاڑ تھا جو یہودیوں کو برباد کر کے رکھا، یہی عقیدے کا بگاڑ ہے جو آج ہم مسلمانوں کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، یہ وسیلے، یہ ولی، یہ جتنے آپ لوگ اپنے لحاظ سے بنائے رکھے ہوئے ہیں مسلمان، یہ اصل میں بربادی عمل ہے۔ یہی وہ چیز تھی جو یہودیوں کو برباد کی۔ انہوں نے کہا ارے ہم میں بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں جی، اللہ ایسے ہی جہنم میں ڈال دے گا، ہم کو ہرگز بھی نہیں ڈالے گا۔ موسیٰ ہے نا ہمارے ساتھ، وہ نہیں نکال لیں گے ہم کو۔ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے محبوب ہیں، اللہ ہم کو کیسے ڈالے گا جہنم میں؟ یہ عقیدہ بن گیا تھا ان کا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا، وہ کہتے ہیں وقالوا لن تمسنا النار، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو آگ چھوئے گی نہیں الا ایاما معدودہ، اگر بہت گناہ کر لیے تو بھی چند دن کے واسطے ڈالیں گا۔ تفسیر ابن کثیر کی روایت میں وہ کہتے تھے اگر ہمیں بہت گناہ کر لیے تو اللہ کیا کریں گے؟ کہتے 7 دن ڈالیں گا، کہتے کہاں؟ جہنم میں، وہ بھی کئی کو، عذاب کو نہیں، سیر کر کو آنے کے واسطے، کیا ہے جہنم میں دیکھ لینے، پھر سیدھا انہوں جنت کو چل جائیں گے۔ ایسے عقیدہ ہم بھی بنائے ہوئے ہیں۔
ہاں کالے شاہ ولی سے بیٹھ کر لو، عبدالقادر جیلانی کے مرید سے کر لو، فلاں سے کر لو. انہوں کیا کرتے؟ انہوں تو ٹکٹ لکھ کو دے آتے. کہاں ہونا وہ محل؟ وہ کونے میں جنت کے. ہاں اوکے لکھ دیتا ہوں ابھی کتا لاؤ دو ہل جنت کا محل لکھ کو دیتا کرتے انہیں. ہاں اس کا یہاں سے محل بنا نہیں، انہیں جنت کا محل کی ٹکٹ لکھ کو دیتا کرتے. انہوں فلاں ابھی ایک بہشتی دروازہ کھلا بھی تھا، نیوز میں آیا بھی تھا، وہاں کیا خالی وہ دروازے سے گزر کے سو بس کرتے سیدھا جنت کو جاتے کہتے. انہوں کون سا دروازہ؟ بہشتی دروازہ کہتے. ہاں بہشت بولے تو جنت، فارسی کا لفظ ہے، اسی سے بہشتی زیور ہے. حکیم الامت لکھے معلوم جو نا، ہمارے زمانے میں سب جہیز میں پہلے ایک جنا بہشتی زیور. اللہ نے کیا ہے بعد میں بہت توفیق دی، لوگوں کو پتا چلا بہشتی زیور نہیں ہے وہ. اب میں کیا کہنا ہے، خیر آپ لوگ بہت ذہین و فتین ہیں، کیا زیور ہے آپ خود اندازہ لگا لیجیے. میرے کہنا ہے بہشتی زیور. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے جس سے وہ برباد. اسی لیے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. وہ زندہ ضرور جب کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعہ، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے. ولا يؤخذ منها عدل، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. ولا هم ينصرون، نہ تمہاری مدد کی جائے گی. تم ہوگے اکیلے ہوگے، توحید ہوگی، عمل ہوگا، اس سے تم جنت جاؤ گے ورنہ جہنم جاؤ گے. کوئی نہیں پھنس. شفاعت کے عقیدے میں بھی یہی مار ہوئی ہماری. کچھ بھی کر لو شفاعت ہوں گی نہیں بھائی. کس کی جی ہوں گی؟ عمل اور عقیدہ ہوگا تو نہ ہوں گی. اگر ہر غیر نتو خیرے کو ہوتی، ہاں کافر مشرک کو ہوتی، تو پھر تو ابو طالب کو اللہ کے رسول پہلے شفاعت کر دیتے، لے جاتے. وہ ابو طالب جنہوں نے 50 سال اللہ کے رسول کو پالا پوسا، اللہ کے رسول کی شفاعت چلے گی وہاں پر؟ نہیں. حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول اتنا سب کچھ اپنے بیٹوں سے بڑھ کے چاہا ابو طالب نے، انہیں کیا ملا؟ کہا کہ کچھ نہیں. ہاں جہنم کے سب سے ہلکے عذاب میں وہ ہوں گے. اگر میں نہ ہوتا تو سب سے نچلے عذاب میں ہوتے، لیکن ان کو سب سے ہلکا آسان عذاب ہوگا. وہ عذاب یہ ہوگا کہ انہیں جہنم کے انگار کے لوہے کے انگار کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہے. اگر اللہ کے رسول کی شفاعت ہر مشرک کو ہوتی تو پھر تو کیا ہے، ابو طالب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کے لے جاتے. شفاعت تو صرف ان لوگوں کو ہے نا جن کو رب العالمین اذن دے. ہاں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے میرے اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کر سکے؟ اللہ پوچھتا ہے سورہ آیت الکرسی کے اندر، سورہ بقرہ میں. ہم نے کیا کر دیا، اس کو ہر کس کے لیے لکھ دیا. شفاعت ہے شفاعت ہے شفاعت ہے. اس واسطے کیا کرو، تمہیں کیا بھی کرو نہ. دوسرا کیا کرو، سود کھاؤ، شفاعت ہے. ہاں پوزیشن مارٹگیج چھوڑو، شفاعت ہے. حرام کاری کرو، شفاعت ہے. ہاں جو کچھ بھی چاہو کرتے رہو، شفاعت ہے. یہی عقیدہ یہودیوں کا یہ بنا تھا جو برباد کر کے چھوڑا. اس لیے اللہ نے کہا کہ شفاعت کوئی نہیں ہے، شفاعت خود میرے اختیار. ہاں ولا یؤخذ منها عدل، فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا. کچھ دے دلا کے چھوڑ دو وہ بھی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ پولیس نہیں ہے جو یہاں کی ہے، کچھ نہیں لیا جائے. ولا هم ينصرون، مدد بھی کہیں سے نہیں ہوگی. آج وقت ہے توحید کو اپناؤ، عمل صالح کر لو. کل قیامت کے دن تمہارے لیے وسیلے کھڑے نہیں کیے جائیں گے. یہ ہے وہ چیز جو میں نے آپ کے سامنے ان آیتوں پہ رکھا ہے. ٹٹول کے دیکھیے ہماری حالت کیا ہے. شک ہے تو آپ جائیے 40 سے 48 تلاوت کر کے کس کا چاہے ترجمہ پڑھ لیں. میرا اپنا نہیں ہے کوئی. آپ جس کو پسند کرتے ہیں، جس مفسر کا چاہیں آپ پڑھ لیں، آپ کو واضح طور پر یہ تمام چیزیں مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر سمجھ عطا کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. اور جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.